آج ہم بات کریں گے ترکی میں زیادہ تر لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں۔ ترکی میں کامیاب نہ ہونے اور فیل ہونے کی 10 وجوہات کون سی ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے بہت سے بھائی ترکی میں کامیاب نہیں ہوتے، ان کے فیل ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک بہت مشکل ہے بہت شکریہ کیوں سر۔ کیوں کیونکہ بہت آسان ہوتا ہے آپ کا سجیسٹ کر دینا، لیکن انالیٹیکل پاور جو ہوتی ہے، انالیسس کرنا اور خامیاں ڈھونڈ کر اس طرح کی خامیاں سامنے لے کر آنا اور اس طرح کی وجوہات سامنے لے کر آنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک کام کرتے ہیں تو وہ اس میں فیل کیوں ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو وجوہات کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ وجوہات آپ ختم کر دیتے ہیں تو آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو جو ہم بات کرتے ہیں کہ انسان اپنے فیلئر سے سیکھتا ہے، تو میں نے بھی تقریباً 12 سال میں یہ انالیسس کیے اور دیکھا کہ فیلئر کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر ان وجوہات کو ہم ختم کر دیں یا کم کر دیں تو ہم کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ 10 وجوہات ہم نے 10 ریزنز آف فیلیئرز ہم نے شارٹ لسٹ کی ہیں اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ڈیفینیٹلی یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ہم آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے، نالج شیئر کریں گے، انالیسز، تو تھوڑا صبر آپ کا چاہیے ہوگا۔ آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہے، میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو، لیکن آپ نے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے، اور آپ کے خیال میں اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم نے تو یہ 10 وجوہات آپ کو بتانی ہے، لیکن آپ ان کے علاوہ جو سمجھتے ہیں وہ آپ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے ہو سکتا ہے ہم نے اس ڈائریکشن میں نہ سوچا ہو، اس طرح سے نہ سوچا ہو۔ ہر انسان کی اپنا سوچنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک انالیٹیکل پاور ہوتی ہے۔ ایک دماغ جتنا سوچ سکتا ہے اس کی ایک محدود لمٹ ہوتی ہے۔ اس طرح سے ٹیم ورک میں آپ ہماری ٹیم ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، تو آپ ہمیں سجیسٹ بھی کرتے ہیں، جیسے بہت سے سوال پوچھتے ہیں تو ہم پھر اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ہمیں نیچے بتائیں گے تو وہ ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو ضرور لکھیں آپ اور کیا وجوہات ہیں آپ کے ذہن میں۔ ہمیں جو پتہ ہے یا جو ہمیں سمجھ ہے وہ 10 ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب ہم ٹرکی کی بات کرتے ہیں تو ٹرکی میں سب سے پہلی وجہ جو ہے بہت سے لوگوں کے فیل ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ٹرکی میں زیادہ تر لوگ اللیگل آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے فیل ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ٹرکی میں بہت سے لوگ اللیگل ہوتے ہیں۔ اب اللیگل ہوتے ہیں ایک بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ لیگل جاتے ہیں اور اس کے بعد اللیگل ہو کر کام کرتے ہیں۔ پہلا میں پوائنٹ ایکسپلین کروں گا کہ بہت سے لوگ پاکستان سے، انڈیا سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، مختلف ممالک سے ٹرکی میں بارڈر کراسنگ کر کے جاتے ہیں، ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، وہ اللیگل ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا پاسپورٹ نہیں ہوتا، ٹرکی میں انٹری کی کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی، کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ جتنا دیر بھی، اگر 10 سال بھی ٹرکی میں رہتے ہیں، 5 سال بھی رہتے ہیں، 20 سال بھی رہتے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کبھی بھی لیگل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ کہیں پہ شو نہیں کر سکتے، کہیں پہ اس کی بیس پہ رجسٹر نہیں ہو سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے پہلے تو ان کی جیسے ہی وہ معاشرے میں آتے ہیں تو لوگ جو ٹرکی کے لوگ ہیں اور دوسرے جو بزنس مین ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ہوٹلوں والے، ریسٹورانٹ والے اور دکاندار جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ مثلا ایک ٹرکش جو ورکر ہے اس کی سیلری ہے 2500 ٹرکش لیرہ، تو وہ ان کو 1200 سے 1500 ٹرکش لیرہ دیں گے، یعنی اس سے آدھی سیلری دیں گے۔ اور بات تو ایسے ہیں کہ جو بیچارے بالکل جن کو کچھ محنت کرنا نہیں آتی، جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہوتی، انڈر ایج ہوتے ہیں، ان کو تو وہ صرف رہنے کے لیے اور کھانے کے لیے روٹی دیتے ہیں، تو جس وجہ سے وہ پھر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں چیپ لیبر۔ تو آپ زندگی میں 10 سال 5 سال بھی وقت ضائع کرنے کے بعد، کیونکہ آپ اللیگل انٹر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ ٹرکی ہو، آپ لوگوں کے پاس لیگل سٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور آپ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور آپ کے خواب آپ کے اسی بیہیویئر کی وجہ سے، اسی اللیگل ہونے کی وجہ سے دفن ہو جاتے ہیں۔
یہ بہت بڑی وجہ ہے اللیگل ہونا۔ اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ ٹورسٹ ویزے پر آتے ہیں لیکن آ کر ٹرکی میں آپ نے کام شروع کر لیا، کیونکہ ٹرکی میں اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو آپ اپنی دکان بنا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹورسٹ ویزا رینیو ہوتا رہتا تھا، لیکن اب انہوں نے چینج کر دیا ہے، سال بعد رینیو نہیں ہوگا۔ اب تو مجبوری بن جائے گی آپ لوگوں کی کہ آپ نے ہر صورت میں بزنس رجسٹر کروانا ہے۔ تو پہلے جو فیلیئرز ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو اس لیے ہم ان کی وجوہات بتا رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اپنا کوئی لیگل بزنس رجسٹرڈ نہیں کروایا تھا، اپنی کوئی کمپنی ہی رجسٹرڈ نہیں کروائی۔ جب آپ ٹورسٹ ویزے پر ہوتے تھے، ٹورسٹ ویزا یعنی یہ ٹورسٹ ریزیڈنس کارڈ صرف یہ ایک ملٹیپل انٹری ویزا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ یو کے کا ملٹیپل انٹری لے لیتے ہیں، امریکہ کا 5 سال کا ملٹیپل انٹری لے لیتے ہیں، یو کے کا 2 سال کا یا 5 سال کا لے لیتے ہیں، یورپ کا 1 سال کا ملٹیپل انٹری لے لیتے ہیں، اسی طرح کا یہ ٹرکی کا یہ جو کارڈ ہے یہ ایک طرح سے ملٹیپل انٹری ویزا ہے۔ اس پہ آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پہ آپ کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اللیگل کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹورسٹ ریزیڈنس کارڈ ہے، حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جسٹ ملٹیپل انٹری ویزا ہے اور آپ اس پہ بس ملٹیپل ٹائم ٹرکی میں آ جا سکتے ہیں، لیکن مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہمارے بھائی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزیڈنٹ کارڈ ہے، اور جب کسی بندے کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے تو وہ بزنس کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ سپوز کریں آپ دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر تو وہ ٹیکس اتھارٹی آئے اور کوئی بھی جو اتھارٹی ہے ٹرکی کی کسی بھی ادارے سے آتے ہیں، لا انفورسمنٹ یا کوئی بھی ادارہ، تو وہ آ کے آپ کے ڈاکومنٹ چیک کریں اور آپ کے پاس وہ ریزیڈنس کارڈ ہے، ٹورسٹ ریزیڈنس کارڈ ہے، تو وہ آپ کی دکان کو سیل کر سکتے ہیں، آپ کے دفتر کو سیل کر سکتے ہیں، تالا لگا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے، آپ کو کس نے آتھورائز کیا کہ آپ دکان اور بزنس شروع کر دیں؟ آپ کے پاس یہ جو کارڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ٹرکی میں ٹورزم پرپز کے لیے آ جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو نام سے لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اللیگل ہی کام کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ کمپنی رجسٹرڈ ہی نہیں کرواتے، بزنس رجسٹرڈ ہی نہیں کرواتے اور اپنا سٹیٹس چینج ہی نہیں کرتے، تو وہ 2 سال 4 سال 5 سال بعد بھی زیرو پر ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اللیگل کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس وجہ سے زندگی میں آگے جا کے لاس اٹھاتے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ مین وجہ جو ہے فیلئر میں، ایک ان میں سے ایک ہے، آپ جب ٹرکی آتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا، نو پلان، آپ کسی بھی بزنس پلان کے ساتھ نہیں آتے، کوئی آپ نے گھر میں بیٹھ کر پہلے ریسرچ نہیں کیا ہوا تھا کہ ٹرکی میں یہ جو ہے بزنس میں کرنے جا رہا ہوں، اس کا ٹرکش لوگوں میں کیا سکوپ ہے، ٹرکش کمیونٹی میں کیا سکوپ ہے، ٹرکش بزنس میں اس کا کیا سکوپ ہے، کیا ٹرکی کے لوگوں کو اس بزنس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، میں اگر یہ پلان کر رہا ہوں تو میں کن لوگوں کا کیا پرابلم سالو کر رہا ہوں، کیا ٹرکی کے لوگ اس کو ویلکم کریں گے، کیا سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس جو بزنس پلان ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس بزنس پلان ہو تو آپ پاکستان میں یا دبئی یا سعودی عرب یا دنیا کے کسی بھی ملک سے جب آپ آتے ہیں تو آنے سے پہلے آپ اس کا ایک پلان کریں گے کہ میں جب ٹرکی جاؤں گا تو میں نے یہ جو ہے کام کرنا ہے، اس کے لیے میں جگہ کرائے پہ لوں گا، اس کے لیے 1 ورکر رکھوں گا یا 2 ورکر رکھوں گا، پھر میں اس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ کروں گا، یہ میرا اس کا لیگل رجسٹریشن کا بجٹ ہے، یہ میرا اس کا سیٹ اپ کا بجٹ ہے، اور یہ پھر اس کا میرا جو بعد کا بیک اپ اماؤنٹ ہے کہ اگر 2-4 مہینے بزنس نہیں چلتا تو یہ جو میرے پاس بجٹ ہوگا اس سے میں اپنا لیونگ ایکسپینس یعنی فوڈ اور اپنا لیونگ کا مینج کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو میرا بزنس سیٹ اپ بنایا ہے اس کا ایکسپینڈیچر میں مینج کروں گا۔ تو آپ 3 حصوں سے اپنی بجٹنگ کرتے ہیں کہ یہ جو لیگل رجسٹریشن ہے، یہ مثلا میرا بجٹ $2000، یہ جو ہے $3-4 ہزار سیٹ اپ بنانے کے لیے ہے، اور یہ جو $5 یا $6 ہزار ہے بیک اپ اماؤنٹ ہے۔ تو آپ اس طرح سے وہ پورا ایک بزنس پلان کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی سپوز کریں آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ گھر بنانے سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین ہے، 5 مرلے کا پلاٹ ہے،
اب 5 مرلے کے پلاٹ میں میں نے کتنے کمرے بنانے ہیں، کتنے جو ہے میں نے اس میں کتنی جگہ پہ اپنا ڈرائنگ روم بنانا ہے، کہاں پہ کچن بنانا ہے، کہاں پہ باتھ بنانا ہے، ایک گھر میں میں نے باتھ کتنے بنانے ہیں، سنگل سٹوری گھر بنانا ہے، ڈبل سٹوری گھر بنانا ہے، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کے دیواریں کس طرح کی ہوں گی، پورا آپ اس کا جو ہے نا ایک گھر کا پلان لیتے ہیں، نقشہ بنواتے ہیں اور ڈرائنگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ وہ مستری کو یا جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کو وہ اپنا پلان دیتے ہیں، اور وہ پلان کے مطابق آپ کو بجٹنگ کر کے دیتا ہے کہ یہ آپ نے گھر بنانا ہے تو اتنی کاسٹ آئے گی، اور وہ ایسٹیمیٹڈ بجٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا اگر اس نے کہا 50 لاکھ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ مٹیریل کی کاسٹ اور لیبر کی کاسٹ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، وہ اپنے پریویس ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو بجٹ دے رہا ہوتا ہے، لیکن آج جو ہے وہ اس کی ویلیو بڑھ چکی ہوتی ہے، تو آپ 50 لاکھ کا ایسٹیمیٹ کیا تھا، جا کے مکمل ہوا 80 لاکھ میں یا 70 لاکھ میں۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں، تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے کیونکہ آپ نے پلان ہی نہیں کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پلان نہیں کرتے تو ایکچولی ہم فیل ہونے کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ پلان نہ کرنا از دا پلاننگ فار فیلئر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ آ جاتی ہے، کیونکہ ہم وداؤٹ پلان آتے ہیں ٹرکی میں، اور کوئی ہمیں کہتا ہے یہاں پہ ریسٹورنٹ بہت اچھا چلتا ہے تو ہم ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے یہاں پر یار تم رینٹل پراپرٹی لے لو تو ہم ہاسٹل بنا لیتے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ پاکستانی کھانے کا یہاں پہ ریسٹورنٹ نہیں ہے آپ وہ بنا لے، وہ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ جو کوئی ہمیں کہتا ہے نا، جدھر ہمیں کوئی لگاتا ہے تو ہم ادھر ہی لگ جاتے ہیں، ہماری اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی، ہمارا اپنا کوئی پلان ہی نہیں ہوتا، ہمارا اپنا کوئی ریسرچ ورک ہی نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے آپ کو تکلیف دے کر کوئی ریسرچ کر کے کوئی محنت کر کے اپنی جو شخصیت کے حساب سے جو کام آپ کو سوٹ کرتا ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو پڑھا لکھا کام سوٹ کرے گا، اگر آپ فزیکل کام کر سکتے ہیں تو آپ کو لیبر ورک کام جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرے گا، اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، مثلا پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، تو وہ سکل کی بیس پر آپ کو اس طرح کا کوئی کام زیادہ سوٹ کرے گا، اگر آپ آئی ٹی انجینئر ہیں تو آپ کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام سوٹ کرے گا۔ آپ اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتے ہیں، تو آپ کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ میں اس کام میں ایکسپرٹ ہوں، اور یہ کام میں دن میں 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 18 گھنٹے کر سکتا ہوں، اور اس کا میرے پاس نالج بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، اور اسی کام کو اگر میں ٹرکی میں کروں تو کیا ان کو اس کی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو یہ کام کتنے پیسے میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کمپنی کیسے بنائی جا سکتی ہے، سٹاف کیسے ہائر کیا جا سکتا ہے، اور پھر اگر 2 4 مہینے یہ کام نہیں چلتا تو میں اس کو مینج کیسے کروں گا؟ یہ سب کچھ آپ کو پہلے سے پلان کرنا ہوگا، اور پھر آپ اس اپنے جو اسپیسیفک پلان کے ساتھ جب ٹرکی میں آئیں گے، 2 4 مہینے آپ محنت کریں گے، زبان سیکھیں گے، وہاں کی مارکیٹ کو سمجھیں گے، ہر معاملات کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اپنا بزنس لانچ کر دیں گے 1 2 مہینے کی ریسرچ کے بعد، اور وہ آپ کا سلولی سلولی بزنس کامیاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے آپ پرابلمس کہ مجھے لینگویج کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے آپ نے سوچنا ہے، تو آپ کی رہائش کا پرابلم ہے، اس کو مناسب رہائش ہونی چاہیے، کھانے کا پرابلم ہے، آپ کی لیگل ڈاکومنٹ کا پرابلم ہے، آپ کے ریزیڈنس کا پرابلم ہے، یہ پرابلم جب سالو ہوں گے پھر اب ٹرکش لوگوں کے ساتھ میں بزنس کیسے کروں گا، انٹریکشن کیسے بناؤں گا، مارکیٹنگ کیسے کروں گا، کانٹیکٹس کیسے ڈیولپ کروں گا، ہر ایک چیز کو آپ نے پلاننگ کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر یہ سب کچھ آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی کامیاب ہوں گے، اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فیل ہوتے ہیں، وہ اتنی ساری پلاننگ کرنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیل ہو جاتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن وہ ان میں سے مور دین 80% لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ 90% لوگ فیل ہو جائیں، یعنی 10 20% جو ہوتے ہیں لیزی یا اس طرح کے بندے وہ فیل ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ پلاننگ کر کے چلتے ہیں، بجٹنگ کر کے چلتے ہیں، رسک کو پہلے سے دیکھتے ہیں، وہ بہت جلدی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، میں بھی پاکستانی ہوں اور میں بھی اسی معاشرے میں پلا بڑا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کبھی کوئی کام پلاننگ سے ہم نے کیا ہی نہیں، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں یار جب دیکھ لیں گے، یار کوئی مسئلہ نہیں، جب پہنچ جائیں گے وہاں پہ تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، وہاں پہ آخر دنیا رہتی ہی ہے نا، تو وہ لوگ کھاتے ہی ہیں، کماتے ہی ہیں نا، تو میں بھی کچھ کر لوں گا وہاں پہ، کون سا ایسا مسئلہ ہے، پیسہ ہے میرے پاس، ضرورت پڑے گی تو اور پیچھے سے منگا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی پری پلاننگ ہی نہیں، کوئی پری پریپریشن ہی نہیں ہے،
اور آپ چلے جاتے ہیں، تو پھر جب جاتے ہیں تو وہ کوئی ادھر سے پڑھ رہی ہے، کوئی ادھر سے پڑھ رہی ہے، کوئی ادھر سے، تو پھر ہم دنیا کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو زبان نہیں آتی ہوتی۔ تو اس لیے آپ کو سیف ہیون جو ہوتا ہے وہاں پہ جو موجود پہلے سے موجود پاکستانی ہیں اور انڈینز ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں یا افغانی ہیں، وہ آپ کے ہم زبان ہوتے ہیں، اور اس لیے آپ ان کے پاس جاتے ہو۔ تو وہ کیونکہ ان کو کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی، وہ وہاں کی مشکلات پہلے فیس کر چکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نئے نئے آئے ہو، تو وہ آپ کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے مختلف ہیلے بہانوں سے نکلوا لیتے ہیں۔ تو آپ کی بربادی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ شیئرنگ میں جاتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ، آپ کیا کرتے ہیں پاکستانی ڈھونڈتے ہیں اس کے ساتھ شیئرنگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جو پہلے ڈوب رہا ہے، تو جب آپ اس کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو بھی ڈبونا شروع کر دے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جب شیئرنگ کے لیے سوچا ہے تو آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں کسی ٹرکش بندے کے ساتھ شیئرنگ میں رہوں تاکہ مجھے اس کے ساتھ رہنے سے زبان بھی آئے اور وہاں کا کلچر بھی سمجھنے میں ہیلپ ملے؟ ڈیفینیٹلی وہاں پر اسٹوڈنٹ بھی ہیں، مختلف شہروں سے آئے ہوئے ٹرکی کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ پاکستانی فیملی ڈھونڈیں گے، پاکستانی لوگ ڈھونڈیں گے، پاکستانی دوست ڈھونڈیں گے جن کے ساتھ آپ شیئرنگ میں رہیں گے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کے اوپر برڈن بننا شروع ہو جائیں گے، پہلے دن سے ہی آپ کے اوپر برڈن، آپ سے کرایہ بھی زیادہ لیں گے گھر کا، کوشش یہ کریں کہ آپ زیادہ شیئرنگ میں دو، کھانے میں بھی آپ زیادہ حصہ ڈالو، آپ ہر طرف سے کرائے میں بھی آپ کے اوپر برڈن بنیں گے۔ آپ کہ یہ کہو گے کہ چلو یار اگر تھوڑا مجھے کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو زبان بھی نہیں آتی، تو اب اس کو زبان بھی آتی ہے، علاقے کا بھی پتہ ہے، تو یہ میری ہیلپ کر رہا ہے، اگر یہ میری ہیلپ کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے اوپر انویسٹ کر رہا ہوں، تو یہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے سیٹسفائیڈ کرتے ہو۔ یہ ایسے نہیں چلتا۔ اگر آپ باہر آئے ہو تو آپ پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں، اور آپ آتے ہی یہاں پر کسی اکیڈمی میں ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لیتے، اور داخلہ لینے کے بعد آپ روزانہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ زبان سیکھتے، اور آپ پاکستانی، انڈین یا بنگلہ دیشی کے ساتھ شیئرنگ میں رہنے کی بجائے آپ کسی ٹرکش کے ساتھ شیئرنگ میں رہتے، اور اس سے بھی ساتھ ساتھ آپ بولتے، زبان سیکھتے۔ آپ یہاں پر ٹرکش میں ٹرکش لوگوں کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں پر پاکستانیوں کے ساتھ بزنس کرنے نہیں آئے، ان کے ساتھ رہنے نہیں آئے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ہی رہیں گے، اگر آپ انہی لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات مینج کریں گے، دیکھیں اچھے برے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن میں یہ بات آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جو بندہ اللیگل آیا ہے، جو بندہ خود کامیاب نہیں ہو سکا ہے، وہ آپ کی ناکامی کے لیے بنیاد رکھ دے گا، کیونکہ وہ خود اللیگل تھا، کیونکہ وہ خود کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس نے زندگی کو اس طرح سے نہیں دیکھا جس طرح سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کو کہے گا یہاں پہ کچھ ممکن نہیں ہے، یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، سارے بھوکے مر رہے ہیں، کوئی بزنس نہیں ہے، میں نے بڑی کوشش کیا، مجھے تو کوئی نوکری پہ نہیں رکھتا، کوئی مجھے یہاں پہ کوئی لیبر پہ۔ بھائی جب کوئی بندہ آپ کو نوکری پہ رکھے گا لیگلی، پہلے تو لیگلی نوکری پہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہونے چاہیے۔ جب آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے تو آپ کو کوئی نوکری پہ کیسے رکھے گا؟ اب جب لیگل ڈاکومنٹ ہے تو پھر اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے، زبان آنی چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی سکل بھی نہیں ہے اور آپ کو زبان بھی نہیں آتی، تو وہ بندہ آپ کو نوکری پہ رکھ کے آپ کے لیے ہر مہینے گورنمنٹ کو 800 لیرہ ٹیکس کیوں دے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میری ایک کمپنی ہے، کوئی میرا بھائی آ جاتا ہے پاکستان سے اٹھ کے، وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے اپنے پاس ملازم رکھ لو، اب اس کو ٹرکش زبان بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسی سکل بھی نہیں ہے جس کا مجھے بزنس میں فائدہ ہو، وہ بھی لیبر کا کام کرے گا، یہاں سے کتابیں اٹھا کے وہاں رکھ دے گا، مٹیریل اٹھا کے رکھ دے گا، پیکنگ کرے گا، یہ کچھ بھی، تو وہ اللیگل بندوں سے بھی میں کروا سکتا ہوں، تو مجھے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے اس کو لیگل جاب دینے کا مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں اس کو 2500، کیونکہ لیگل جاب میں مجھے 2500 لکھنا پڑے گا، اس سے کم تو میں جاب دے نہیں سکتا اس کو سیلری، تو میں اس کو 2500 لکھ کے دوں اور پھر 800 میں اس کے اوپر ٹیکس بھی دوں، تو مجھے جب 1200 میں مل رہا ہے بندہ، تو میں کیوں ڈبل اس کو دوں اور اس کا ٹیکس بھی پے کروں؟ کہ مجھے کس بات کی ضرورت ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں۔ تو جب اپنا ہی کوئی بندہ نہیں سپورٹ کرے گا، کیونکہ اس کو نقصان ہے، اس کو نقصان ہے آپ کو جاب رکھنے کا، اور اسی طرح سے فارنر ٹرکش لوگ آپ کو کیسے رکھ لیں؟ ان کو بھی تو ضرورت ہے سستی لیبر کی، تو ہر بندہ جو بزنس مین ہے جب اس کو ایک سستی چیز مل رہی ہو تو وہ مہنگی کیوں لے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پھر ایسی صورتحال میں آپ میں قابلیت ہونی چاہیے،
آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، آئی ٹی مینیجر ہیں، آپ بینکر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہیں، آپ جو بھی کام، آپ بہت اچھا کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام جانتے ہیں، آپ پلمبر ہیں بہت اچھے، آپ اے سی اور فریجوں کے بہت اچھے کاریگر ہیں، یا پھر آپ اپنے کسی بھی کام میں آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ اگر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو میرا بزنس بڑھ جائے گا. میری دکان مثلا اے سی فریجوں کی ریپیئرنگ کی دکان ہے، آپ سارا ریپیئرنگ کا مینج کر لو گے. یا میری کمپیوٹر ریپیئرنگ کی شاپ ہے تو سارے آپ لیپ ٹاپ ریپیئر کرتے جاؤ گے. تو بھائی میرا بزنس دن رات ترقی کر رہا ہے، تو ایک دو مہینے میں آپ سے جب فائدہ اٹھاؤں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ بندہ یار میرے بزنس کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. اب اس بندے کا اگر میں اس سے 10,000 ٹرکش لیرہ کما رہا ہوں مہینے کا، تو اگر میں اس کو 2500 سیلری میں لکھ کے 800 ٹیکس بھی دوں تو میرا 3,000 3200 یا 3400 بنے گا. تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو 10,000 کما رہا ہوں. پھر میں تمہارے ساتھ نیکی کروں گا، پھر میں یہ کہوں گا یار تمہارا بھی سٹیٹس لیگل ہو جائے، چلو لاؤ میں تمہارے ساتھ جاب ایگریمنٹ کرتا ہوں. جب تم نے 2-3 مہینے مجھے فائدہ دے دیا ہے اس کے بعد اب میں تمہیں کہتا ہوں لاؤ یار میں تمہارے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہوں، تو تم کہتے ہو میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے، میں تو ڈنکی لگا کے آیا ہوں، میں تو بارڈر کراس کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا، آپ کو بہت سی باتیں پہلے سے پری پلان کرنا پڑتی ہیں. اب ہر معاملے میں اگر آپ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہو تو وہ آپ کے بارے میں سوچیں گے. یہ بات لمبی ہوگی، بہت لمبی ہوگی. اب نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے، مطلب اس میں ہم نے یہ سارا ڈسکس کیا کہ آپ کے پاس پراپر بجٹ نہیں ہوتا، یہ بھی ہم نے اس میں ڈسکس کر لیا. پراپر بجٹ سے مراد کیا ہے؟ لو بجٹ جو ہوتا ہے، ایک بندہ ایک بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں، سپوز کریں ایک بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 20 لاکھ میں ہوگا. اگر وہی کام آپ 5 لاکھ میں یا 8 لاکھ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ آپ وہ جو 5-6 لاکھ ہے 8 لاکھ ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھیں گے. جب تک ایک بزنس جس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے، سپوز کر لیں، مطلب آپ ایک میں سمپل اگزامپل دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. فریج ہے یا اے سی ہے یا آپ کی واشنگ مشین ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو 220 وولٹ کرنٹ ملنا چاہیے. اگر کرنٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے، وولٹیج لو ہو جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ فریج بند کرو، ٹیلی ویژن بند کر، وہ اے سی بند کر، یہ جل جائے گا. کیوں اس وقت بند کرتے ہیں؟ اسی لیے بند کرتے ہیں نا کہ وہ جل جائے گا. کیوں جلے گا؟ کیونکہ اس کو سپلائی جتنی چاہیے نہیں مل رہی. کیونکہ اس کو سپلائی جتنی چاہیے نہیں مل رہی. کیونکہ اس کو سپلائی جتنی چاہیے نہیں مل رہی. اس بات کو سمجھیں. سارے بندے کہتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کم سے کم پیسوں میں بزنس کیسے ہو سکتا ہے. او بھائی تم بزنس کرنا چاہتے ہو اور وہ بھی کم سے کم پیسوں میں کرنا چاہتے ہو. پہلی بات تو بزنس پیسے سے ہوتا ہی نہیں ہے. پہلی بات تو بزنس پیسے سے ہوتا ہی نہیں ہے. بزنس ایسے ہوتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں جس چیز کا بزنس کرنے جا رہا ہوں کیا وہ چیز کی ضرورت ہے جہاں پہ میں یہ بزنس کرنے جا رہا ہوں. مثلا فار ایگزامپل میں نے یہ دیکھا کہ بھئی اس سوسائٹی میں یہ جو کتابوں کی دکان اس پورے محلے میں نہیں ہے، اور یہ محلے کے تقریباً 5,000 بچے ہیں، یہ جا کے دور کہیں سے کتابیں خریدتے ہیں، تو میں اس محلے میں کتابوں کی دکان بنا دوں گا تو یہ بزنس ہو گیا. اسی طرح میں نے دیکھا، اسٹڈی کیا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ 24 آور روٹی کا تندور نہیں ہے. اب یہ سارے روٹی لینے کے لیے جو ہے نا شام 6 بجے کے بعد کہیں سے روٹی نہیں ملتی اور لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو میں 24 آور تندور بنا دوں گا. میں نے دیکھا یہاں پہ ریپیئرنگ شاپ نہیں ہے، موبائل شاپ نہیں ہے، گوشت کی دکان نہیں ہے، گروسری سٹور نہیں ہے، ریپیئرنگ سٹور نہیں ہے، یا کوئی ایسی سروس یہاں پہ اے سی فریجوں کا کوئی کاریگر نہیں ہے، ہمیں بہت دور سے جا کے سروس لینا پڑتی. تو یہ گیپ فائنڈنگ کرتے ہیں پہلے آپ. گیپ فائنڈنگ کرنے کے بعد جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گیپ موجود ہے، یہ کمی موجود ہے اور یہ کمی میں پوری کر سکتا ہوں، تو آپ اپنے نالج، ایکسپیرینس اور محنت کے ساتھ تھوڑا سا پیسہ شامل کر کے، نالج، ایکسپیرینس اور محنت کے ساتھ تھوڑا سا پیسہ شامل کر کے آپ اس گیپ کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آہستہ 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 آپ کا بزنس چل پڑتا ہے، کیونکہ آلریڈی سوسائٹی کو، لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جب آپ کے لو بجٹ سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، مطلب ہم
جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم آئل میں کوئی چیز آپ تلیں گے تو وہ جل جائے گی، اسی طرح سے کم بجٹ میں آپ بزنس کریں گے نا، تو آپ کے پاس جب کہیں بزنس کہیں پھنس جائے گا، بزنس اچھا نہیں چل رہا، تو آپ کے پاس بیک اپ اماؤنٹ نہیں ہوگی۔ وہ اگزامپل لے لیں کہ آپ کے پاس پراڈو گاڑی ہے یا لیکسس گاڑی ہے یا بہت بڑی گاڑی ہے، آپ جا رہے ہیں اور راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا، اب گاڑی آپ جنگل میں چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے، پیٹرول آپ کے پاس ہے نہیں، گاڑی کے آپ مالک ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیا کریں؟ مطلب آپ کی جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں، آس پاس پیٹرول پمپ بھی نہیں ہے، اب گاڑی کو بیچ میں چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بجٹنگ بہت ضروری ہے، پراپر بجٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایکسٹرا ایک دو آئل کے جو کین ہے گاڑی میں پیچھے رکھے ہوتے ہیں، اور جیب میں بھی ایکسٹرا کارڈ یا ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ لے کے جاتے ہیں کہ اگر راستے میں کیش نہ ہوا تو کارڈ سے پیسے ڈلوا لوں گا، یا پھر اگر کہیں تیل ختم ہو گیا تو یہ جو میں نے رکھا ہوا ہے اس سے میں پیٹرول پمپ تک پہنچنے میں مجھے ہیلپ مل جائے گی۔ تو یہ پریکاشنز تو آپ گاڑی کے آنر ہیں تو یہ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے بزنس میں بھی یہ پریکاشنز بہت ضروری ہیں، اور پری پلاننگز بہت ضروری ہیں، پراپر بجٹنگ بہت ضروری ہے، یہ بہت بڑی ریزن ہے فیلئر کی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑی، جو یہاں پر میں کل ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا تو مجھے ہنسی آ گئی کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ گریٹ ٹاکرز آر بگ لائرز، جو بہت اچھا اچھا بولتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ گریٹ ٹاکرز آر بگ لائرز، اگر اس کی ایگزیکٹ میں مثال دوں تو میں یہ دے سکتا ہوں کہ لالچی کی موت گپی کے ہاتھوں، لالچی کی موت گپی کے ہاتھوں، لالچی کی موت گپی کے ہاتھوں۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لالچ ہے کامیابی کا، ہم لوگوں کو لالچ ہے رات سے دن نہ ہو ہم کامیاب ہو جائیں، ہم لوگوں کو لالچ ہے کہ ہم امیر ہو جائیں، ہم لوگوں کو لالچ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا بزنس ہو، ہم لوگوں کو لالچ ہے کہ میں کچھ زیادہ حاصل کر لوں، اور وہ جو ہمارا لالچ ہے نا، گپی اس کو بھانپ لیتا ہے، گپی اس کو بھانپ لیتا ہے، اور وہ اسی لالچ کی اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں صرف یہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا لالچ ہے نا، یہ جو تمہارا مقصد ہے نا، یہ صرف میں پورا کر سکتا ہوں۔ جب وہ اس طرح سے آگے سچویشن ڈیزائن کر کے اپنی باتوں سے ہی وہ ہوا کے اندر ہی قلعے تیار کر کے کہتا ہے میں تمہیں یورپ پہنچا دوں گا، میں تمہیں کینیڈا پہنچا دوں گا، میں تمہارے بزنس کو ادھر لے جاؤں گا، تم بس میں تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا، وہ باتوں کے ساتھ ایسا آپ کے دماغ کو، تو آپ تو وہ خوابوں میں ہوتے ہیں نا کہ اب میرے خواب پورے ہو جائیں گے، اب میں سارا کچھ کر لوں گا، تو کیونکہ وہ لالچ میں آپ آ چکے ہوتے ہیں۔ اب پریکٹیکل جو ہے سوچتے نہیں ہیں، تو وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ جب ہم لوگ، ہم میرے سمیت، میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا، ہم سب میں یہ ایک بات ہے کہ ہم حقیقت پسند نہیں ہیں، ہم سب کو حقیقت بری لگتی ہے اور جھوٹ ہمیں اچھا لگتا ہے، اور کوئی ہماری تعریف کرے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے ہمارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ جیسا بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ میرے سے خوبصورت لوگ بھی ہیں، میرے سے ذہین لوگ بھی ہیں، میرے سے اچھے لوگ بھی ہیں، میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں، ہمیں سب باتوں کا پتہ ہے، لیکن وہ بندہ ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے کانوں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ حقیقت پسندی نہیں ہے۔ اب جب ہم حقیقت پسند نہیں ہیں تو یہی بات وہ جو گپی ہے اسے پتہ چل جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے پھر لمبی لمبی چھوڑتا ہے، تو اسی کو ایجنٹ کہتے ہیں۔ ایجنٹ کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے آپ کے خواب کیا ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہو، وہ جب اس کو آپ کے خوابوں کا پتہ چل جاتا ہے کس مقصد کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو اس حساب سے وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے خواب اسی کے ذریعے پورے ہو سکتے ہیں، وہ پھر آپ کو نقصان دے جاتا ہے۔ اب اس سارے پروسیس میں آپ نے ویریفائی نہیں کیا اس کے پاس کیا لیگل سٹیٹس ہے، اس کے پاس کیا لیگل اتھارٹی ہے، وہ اس کے پاس کیا، اس نے وہ پہلے وہ خود کامیاب ہوا ہے، وہ خود تو ہاسٹل میں رہ رہا ہے، اس کے اپنے پاس تو بزنس کا ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے، اس کے اپنے پاس تو وہ سٹیٹس نہیں ہے، اس کے اپنے پاس تو وہ بزنس میں کامیابی نہیں ہے،
وہ خود تو گلیوں میں محلوں میں پھر رہا ہے، وہ خود تو اپنا کوئی بہت بڑا امیر یا بہت سکسیسفل نہیں ہے لائف میں، تو وہ جو خود کامیاب نہیں ہے وہ آپ کو کیسے کامیابی کی کنجی دے دے گا، آپ کو کیسے کامیاب کر دے گا؟ تو یہ چیزیں جب تک ہم پریکٹیکلی دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ان کو انالائز نہیں کرتے ہیں، صرف اس کی باتوں کی بیس پر ہم آگے لے جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں گریٹ ٹاکرز اور بگ لائرز. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، یہ فیکٹس ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. حقیقت جتنی بھی کڑوی ہو، اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کریں کہ سچ کو برداشت کرنا اور حقیقت کا سامنا کرنا سیکھیں. جس دن آپ حقیقت کا سامنا کرنا سیکھ جائیں گے، آپ کو پہلے سے یہ سوچیں گے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں فیلئر کے کتنے چانسز ہیں، اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور میرے ساتھ برے سے برا کیا ہو سکتا ہے. برا پہلے سوچیں گے اور اس کے بعد جو اچھے کی سوچیں، اور اس کے بعد سوچیں کہ اب منافع کتنا ہوگا، لاس یہ ہو سکتا ہے تو منافع کے کیا چانسز ہیں، اور جس بندے سے سروس لے رہے ہیں، جس بندے کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بندہ کیسا ہے. یہ ساری باتیں جب آپ انالائز کرنا شروع کر دیں گے تو زیادہ تر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوگا، اور کوئی آپ کے خوابوں کو تباہ نہیں کر سکے گا. پہلے تو اپنے خواب کسی کو بتاتے نہیں ہیں، جب اپنے خواب بتاتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے. نیکسٹ جو ہے اگلا پوائنٹ ہمارا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بٹ یہ بہت ضروری باتیں ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ فیلئر کی کیا وجوہات ہیں، تو جو مجھے پتہ ہے میں نے بتانا ہے، اور پھر جتنی بھی لمبی ہو آپ دیکھیں، نہیں دیکھیں تو بعد میں دیکھ لیجئے گا، اینی وے میں تو بتاؤں گا. نیکسٹ کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں، یہ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے، بزنس کا ان کو عملی تجربہ نہیں ہوتا. اب ایک بندہ ہے، وہ اس نے 10 سال جاب کی ہے، 15 سال جاب کی ہے، 25 سال جاب کی ہے، اس نے ساری زندگی ایز اے ڈاکٹر کام کیا ہے، اس نے ساری زندگی ایز اے انجینئر کام کیا ہے، اس نے ساری زندگی ایز اے بزنس مینیجر یعنی کسی بھی کمپنی میں جاب کی ہے، یا کہیں نہ کہیں اس نے جاب کی ہے. اب جب وہ جاب کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ جاب کر رہا ہوتا ہے، اور جاب میں ہر بندے کی رولز اینڈ رسپانسبلٹی آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے. اور جب آپ کی رول اینڈ رسپانسبلٹی ڈیسائیڈڈ ہے تو آپ اس کی میکسیمم اور منیمم دو لائنوں کے درمیان میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو جاب کرنے والے کا جو رولز اینڈ رسپانسبلٹی ہے وہ محدود ہوتی ہے، وہ 8 to 5 کام کر رہا ہوتا ہے یا 9 to 6 کر رہا ہے، اینی وے وہ اس کی رولز اینڈ رسپانسبلٹی اس کی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے. جب آپ بزنس میں آتے ہیں تو بزنس میں تو رولز اینڈ رسپانسبلٹی ڈیسائیڈڈ ہی نہیں ہے. آپ کو سارے کا سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. مارکیٹنگ آپ کو خود کرنا پڑے گی، اس کی مینجمنٹ خود کرنا پڑے گی، اس کے ایچ آر خود کرنا پڑے گا، اس کے فائنانس آپ کو خود دیکھنا پڑے گا، اس کے اکاؤنٹس آپ کو خود دیکھنا پڑے گا، اس کی پلاننگ آپ کو خود کرنا پڑے گی. تو پلاننگ ڈپارٹمنٹ بھی آپ ہو گئے، ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی آپ ہو گئے، اس کے بعد جو ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی آپ ہو گئے، اسی طرح بجٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بھی آپ ہو گئے. یہ سارے کام جب آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی میرے پیارے بھائی ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ آپ کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بہت زیادہ جو ہو جائیں گی. اور آپ تو پہلے ایک طرح کے کام کو ہی کرنے کے عادی تھے، اب آپ کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے، تو یہ 24 آور ڈیوٹی ہو جائے گی. یہ 5 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی کام نہیں ہے، یہ 24 گھنٹوں کا کام ہے. آپ سوتے ہوئے بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ ہے، ایسے اس طرح سے. تو اس لیے جب تک کسی بھی بندے کو، وہ چاہے چھوٹا بزنس کرے چاہے بڑا کرے، اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی سکل نہیں ہوتی، اور پریکٹیکلی بزنس کرنے کا اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تب تک وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں انٹرنشپ کا رواج نہیں ہے. کوئی ایک کامیاب بزنس مین کے ساتھ ہم 2 4 6 مہینے فری میں کام نہیں کرتے، ہم تو ایک دن کسی کے ساتھ فری میں نہیں لگاتے. تو ہم کسی سے بزنس سیکھنے کے لیے کسی کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں اور میں فری میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ ایز اے انٹرنشپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے. میں آپ سے کوئی کسی قسم کی سیلری کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، لیکن میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے یہ بزنس سکھائیں اور سمجھائیں، اور اس دوران میں پورے آپ کے سٹرکچر کو سمجھ سکوں اور آپ سے کچھ سیکھ سکوں. تو ایک تو وہ جو بزنس مین ہے اس کا دل بڑا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ جو سیکھنے والا ہے یہ بھی یہ با کردار آدمی ہونا چاہیے
تو تب ہی کوئی بندہ آپ کو لے کے آئے گا اور آپ کو اپنے بزنس سیکرٹس اور ہر معاملے میں آگے سمجھائے گا. تو یہ فارن کلچر میں یہ ہوتا ہے، یورپ میں ہوتا ہے، امریکہ میں، یو کے میں انٹرنشپ ہوتی ہیں. تو وہ وہاں پر جا کے انسان ایک دوسرے کو ٹرین کرتے ہیں، جو آلریڈی ایکسپیرینس لوگ ہیں، جو نیو کمرز ہیں ان کو سکھاتے ہیں. تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو یہ جب تک ایک مائنڈ سیٹ پریپیئر نہیں ہوتا، بزنس کا مائنڈ سیٹ، جاب کے مائنڈ سیٹ سے نکل کر آپ بزنس کے مائنڈ سیٹ میں نہیں آتے، تب تک کامیابی جو ہے وہ مشکل ملتی ہے. چھٹا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہ سروس بزنس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں جو ہے یہ پروڈکٹ بزنس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، سروس بزنس کو کم فوکس کرتے ہیں. یعنی کہ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ ادھر سے چاول لے اور ادھر بیچنا شروع کر دے، ادھر سے ریڈ چلی لے اور اس کو ادھر بیچنا شروع کر دے، اور ادھر سے وہ اٹھائے کوئی بھی پروڈکٹ اور دوسری جگہ بیچ دے. وہ اس پروڈکٹ میں ویلیو ایڈیشن کا کبھی نہیں سوچے گا. مثلا ویلیو ایڈیشن کی ایک چھوٹی سی مثال، اب 100 بندے نے مجھے کہا کہ میں ریڈ چلی بیچنا چاہتا ہوں. کسی بندے نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میں ریڈ چلی کا پیسٹ بنا کر بیچنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ریڈ چلی کا پیسٹ جو ہے یورپ میں بھی بکتا ہے، ٹرکی میں بھی بکتا ہے. کیسے ہوتا ہے کہ اس پیسٹ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ سارے مسالہ جات جو ہے، یا یہ جو جسے ہم کہہ لیں کہ مطلب تھوم ہے، ادرک ہے، یہ ساری چیزوں ان کے پیسٹ کو بھی، زیرہ وغیرہ کا پیسٹ بھی اس میں مکس کر دیا جاتا ہے اور ریڈ چلی کا ایک پیسٹ بنا دیا جاتا ہے. اور وہ جو پیسٹ ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ پھر اپنی ضرورت کے مطابق لوگ اس میں سے تھوڑا سا آدھا چمچ 1 چمچ لے کر کھانے میں ملا کر وہ کھاتے ہیں. تو سارے بندے جو ہیں وہ پاؤڈرڈ ریڈ چلی بیچنے کو تیار ہیں، لیکن وہ پیسٹ کی طرف کسی نے نہیں سوچا، یا کسی نے کوئی کبھی جو ہے اس پہ ریسرچ ہی نہیں کی. اسی طرح سے ہر بندہ جو ہے وہ چاول کی بات کرتا ہے کہ میں رائس بیچنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اب پاکستان سے اتنے لوگ رائس بیچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس میں وہ دوسری پروڈکٹس بھی آ سکتی ہیں. آپ اپنے ایریا میں مزید پروڈکٹس کو سرچ کریں. جب سپلائی ایک چیز کی زیادہ لوگ دینا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کمپٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں $100 میں دے دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے اچھا وہ 100 میں دے رہا ہے میں 98 میں دے دیتا ہوں، تیسرا کہتا ہے وہ 98 میں دے رہا ہے تو میں 95 میں دے دیتا ہوں، چوتھا کہتا ہے یار چھوڑو ان سب کو، میں آپ کو 90 میں دے دیتا ہوں. کیا ہوا؟ کمپٹیشن بڑھتا گیا اور آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ کم ہوتا گیا. جو بات چلی 100 سے وہ آ کے 90 پہ ختم ہوئی. جو لینے والا ہے اس کو فائدہ ہے، بیچنے والے کو فائدہ ہی نہیں رہ جاتا. اس میں انویسٹمنٹ بھی وہ کرتا ہے، ٹائم بھی لگاتا ہے، سب کرتا ہے. تو اس لیے آپ پروڈکٹ رینج میں جاؤ، پروڈکٹ کو زیادہ دوسری پروڈکٹس کو دیکھو. ہر بندہ چاول بیچے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا مارجن کم ہو جائے گا. ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں، پروڈکٹ کو فائنڈ کریں، گیپس کو فائنڈ کریں، کون سی نئی چیز آپ دے سکتے ہیں، کون سی نئی پروڈکٹ آپ دے سکتے ہیں. تھوڑا سا محنت کریں گے تو بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں پاکستان سے ہنی بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے، پاکستان سے کھجور کا پیسٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اسی طرح ڈیٹ ہنی جو کھجور کا شہد ہے اس کو بھی، وہ بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو ہم دوسری پروڈکٹس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ مثلا ہم کچھ اس پہ ریسرچ کیوں نہیں کرتے کہ مجھے ایسی کوئی چیز دینی چاہیے جو ٹرکش سوسائٹی میں یا کسی دنیا کسی بھی ملک میں جس کی ڈیمانڈ ہو اور جو ان لوگوں کی ضرورت بھی ہو. تو اس پوائنٹ کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر ریسرچ کر لیں تو آپ بیٹر کام کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سروس بزنس کی طرف آ جائیں، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو یار اگر میرے پاس 50 لاکھ ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ ٹرکی میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو انگلش لینگویج نہیں آتی، میں لینگویج ٹریننگ سینٹر بنا دیتا ہوں. تو آپ چاول بیچنے کی بجائے ٹرکی میں آتے ہیں اور آ کے آپ اپنا ایک لینگویج ٹریننگ سینٹر بنا دیتے ہیں. وہاں پہ آپ انگلش لینگویج سکھانا، بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، انگلش لینگویج سکھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ ٹیچر ہائر کرتے ہیں اور آپ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. آپ اسی طرح سے آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی پروفیشنل آپ فرم بنا دیتے ہیں جہاں پر جو ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا آپ کام شروع کر دیتے ہیں. ایک بھی بندے نے ابھی تک مجھے نہیں کہا کہ میں جو ہوں میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی بنانا چاہتا ہوں ٹرکی میں. ایک بھی بندے نے مجھے نہیں کہا کہ میں انگلش لینگویج ٹریننگ سینٹر رجسٹر کرنا چاہتا ہوں ٹرکی میں. ایک بھی بندے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں ریپیئرنگ سروسز انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں.
تو بھائی سروس سیکٹر میں آئیں جہاں پر انویسٹمنٹ کم ہے اور منافع زیادہ ہے. سروس سیکٹر میں منافع کی ریشو 40% سے لے کر 70% تک ہے. پروڈکٹ سیکٹر میں منافع کی ریشو 15% سے 20% تک ہے، میکسیمم 25 چلی جاتی ہے. تو آپ جب پروڈکٹ سے ہٹیں اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے تو سروس کی طرف آئیں. آپ لینگویج ٹریننگ سینٹر بنائیں، آپ سروس دینا، آئی ٹی سے ریلیٹڈ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ کال سینٹرز بنانا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر آپ آن لائن کوئی کسی بھی طرح کی سروس دے رہے ہیں، یا پھر آپ ریپیئرنگ کے حوالے سے لیپ ٹاپ ریپیئرنگز کرنا شروع کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ کے حوالے سے کوئی سروس دے رہے ہیں. یعنی کوئی بھی آپ ایک لائن چوز کر سکتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے بہت سے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں جو آلریڈی جابس کر رہے ہیں سروس سیکٹر میں، تو وہ اسی آئیڈیا کو پورا کیپچر کر کے اسی آئیڈیا کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو پروڈکٹ سیکٹر سے ہٹ کر آپ کم پروفٹ مارجن والی سائڈ سے ہٹ کر زیادہ پروفٹ مارجن والا بزنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ تھا کہ ہائی ایکسپیکٹیشن، 7واں پوائنٹ ہے ہائی ایکسپیکٹیشن. اب کیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی ٹرکی میں جائیں گے تو ٹرکی میں جاتے ہی مطلب ایک وہ ہے نا ہمارے اندر ایک اس طرح کا کہ ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو ہے. بالکل سر ایسا ہی تو ہے. اس میں پھر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ میں ہیرو ہوں اور وہ فلمی دنیا میں رہتا ہوں، میرے سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ محنتی کوئی نہیں ہے، میں نے آج تک جو بھی کام کیا میں اس میں کامیاب ہوا ہوں، فیلئر کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل اور ٹھیک ہے جب سر. بھی ہے ہر صبح میری ماں مجھے کہتی ہے کہ میرا شیر اٹھ جا، اٹھنے کا وقت ہو گیا. تو میں تو شیر ہوں اور میں بہت زیادہ ذہین بھی ہوں اور میں بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہوں. دیکھو میں نے ایم ایس سی کر لیا ہے، میں نے بی اے کر لیا ہے اور اچھے گریڈز کے ساتھ کیا ہے میں نے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا تو سر. اگر آپ اس کو بیوقوف کہہ دو گے تو وہ آپ کا سر کاٹنا شروع، مطلب وہ اتنا غصے میں آ جائے گا کہ آپ کے ساتھ لڑائی کر لے گا. بالکل سر ایسا ہی ہے. ہائی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا، مطلب مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی کہ وہ فیس بک پہ بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں وہ پوسٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ مسکرا دیا کہ کسی کو اگر کہا جائے کہ تم جانور ہو تو وہ جو ہے غصہ کرتا ہے، کہ تم جنگلی جانور ہو تو وہ غصہ کر لے گا، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ تم شیر ہو تو وہ فخر کرتا ہے. مطلب یہ ایک بہت ہی اچھی بات تھی کہ شیر جانور نہیں ہے اس کی نظر میں، یعنی جنگلی جانور شیر نہیں ہے، شیر جو ہے وہ اس کی نظر میں کچھ اور ہے. اگر اس کو گدھا کہا جائے تو وہ برا منا جائے گا، اگر اس کو شیر کہا جاتا تو خوش ہو جائے گا. لیکن اصل میں تو دونوں ہی جانور ہیں. اسے شیر کہا جائے تو اسے پھر بھی نہیں خوش ہونا چاہیے، اسے گدھا کہا جائے تو اسے پھر بھی اس حوالے سے ریاکشن اپنا دینا چاہیے. لیکن وہ یہ ریاکشن دے سکتا ہے کہ بھائی میں انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انسان بنایا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے. نہ ہی میں گدھا ہوں، نہ ہی میں شیر ہوں، نہ ہی کوئی میں جنگلی جانور ہوں، نہ ہی میں ٹائیگر ہوں. میں ایک سیدھا سادہ سا انسان ہوں اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی نا کہ ہم انسان ہیں اور ہم اچھائی اور برائی کا مادہ ہمارے اندر موجود ہے اور ہم ہمیشہ مکمل ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نہ ہی ہمارا علم مکمل ہوتا ہے، نہ ہی تجربہ مکمل ہوتا ہے، نہ ہی ہم آگے جو ہے جب تک سیکھتے رہیں گے سیکھتے جائیں گے. مکمل انسان کبھی بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے بس بہت سیکھ لیا اب مجھے مزید ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اسٹے ہنگری اسٹے فولش، ہمیشہ کوشش یہ کرو کہ مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے اور جو آپ کو سکھائے اس کی قدر کرو. ہمیشہ یہ سمجھو کہ دوسرا بندہ میرے سے زیادہ ذہین ہے. میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے والا بندہ میرے سے زیادہ ذہین ہے، اور جب میں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میرے سے جو سامنے والا بندہ ہے وہ زیادہ ذہین ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ہائی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی، چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل سٹیپس لیں. ہائی ایکسپیکٹیشن کے بعد رات سے دن نہیں ہوگا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، 1 مہینے کے اندر اندر میں نے 1 کروڑ روپے کما لینا ہے، بس میں نے جانا ہے اور بس ود ان 2 اور 3 منتھس ان شاء اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی اچھا ہو جائے گا. بھائی 2-3 مہینے تو زبان سیکھتے لگ جاتے ہیں، علاقے کو سمجھتے لگ جاتے ہیں. اتنا بڑا استنبول ہے، اتنے بڑے شہر ہے،
2-3 مہینوں میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بس آنکھ کھلی اور پتہ چلا کہ بس 3 مہینے گزر گئے۔ تو زبان نہیں آتی تو آپ گونگے بہرے ہیں، آپ نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ بولیں گے بھی تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، جب کوئی بولے گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پہلے تو یہ گونگا بہرا جو ہے، یہ بہرا پن تب ختم ہوگا جب 3-4 مہینے زبان سیکھیں گے اور پھر آپ انٹریکٹ کرنے کے قابل ہوں گے، تو اس کے بعد آپ کارآمد شخص بنیں گے۔ تو پہلے 3-4 مہینے تو ضائع گئے، اس کے بعد پھر آگے کامیابی کا سفر شروع ہوگا اگر آپ محنت کرتے ہیں تو۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ تھا کہ پور پیپل سلیکشن، ہم جنہیں اپنا ساتھی بناتے ہیں، ہم جن لوگوں کو اپنی ٹیم میں لیتے ہیں، وہ نان کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ایسے بیوقوف لوگوں کو، ایسے جاہل لوگوں کو، ایسے پیسمسٹ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، اس نے بھی کیا تھا وہ بھی فیل ہو گیا، اس نے بھی کیا تھا وہ بھی کامیاب نہ ہوا، میں نے بھی بڑی دفعہ کوشش کیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تم بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اس کا کرنے کا کیا فائدہ کیا ہے، چھوڑو یار رہنے دو، کچھ اور کر لیں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں آپ ٹیم میں لے رہے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ ہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کمر کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ کے فیس پر آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ پہلے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا وہ لائک مائنڈڈ ہیں، کیا ان کی سوچ اچھی ہے، کیا وہ کردار کے اچھے ہیں۔ مطلب ایک بندہ شرابی ہے، کبابی ہے، برا بندہ ہے، اب اسے اپنے ساتھ بزنس میں لے لیتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اسے اپنا پارٹنر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی جو بیڈ لک ہوتی ہے نا، دیکھیں قسمت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا رول ہے اس کا، اس کے پیچھے بہت سی بد دعائیں ہوں گی، پتہ نہیں اس نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کسی کے ساتھ اس نے جو ہے حق مارا ہوا ہوگا۔ کوئی برا بندہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے کسی نے یتیم کا حق مارا ہو، کسی سے فراڈ کیا ہو، کسی سے دھوکہ کیا ہو، تو اس کے پیسے کے پیچھے ساری بد دعائیں ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ میں لا لیتے ہو کہ یہ شرابی کبابی، مجھے کیا، اس کا اپنا ذاتی فیل ہے، میرے ساتھ تو مجھے تو پیسے دے رہا ہے تو چلو دونوں مل کے بزنس کر لیتے ہیں۔ تو جو اس کو بد دعائیں ملی تھی نا، وہ ان کا کچھ حصہ بھی آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو آپ ان لکی ہو جاتے ہیں، آپ لکی سے ان لکی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کو پارٹنر لیتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے، کیا وہ اپنے پیسے کے ساتھ ساتھ بد دعائیں بھی تو نہیں لے کے آئے گا اپنے ساتھ، برائیاں بھی تو نہیں لے کر آئے گا اپنے ساتھ، حرام زدیاں بھی تو نہیں لے کے آئے گا اپنے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنا ضروری ہوتی ہے، اس لیے پور سلیکشن جو ہوتی ہے ٹیم میں وہ بھی بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے۔ برے لوگوں کو آپ لے لیتے ہیں، لیزی لوگوں کو لے لیتے ہیں جو محنت نہیں کرتے، تو وہ آپ کے ڈوبنے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ تو اس کو پراپر جب تک آپ نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی ہے، 9th پوائنٹ ہے ہمارا کہ نیو ٹیکنالوجی کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا۔ ہم پیچھے جب 20-30 سال جیسے ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو لوگ نئے نئے طریقوں سے بیوقوف بناتے ہیں۔ وائٹ کالر کرائم، جیسے میں نے کہا ویلیو ایڈڈ ٹیکس 18%، اب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آپ نے گھر خریدنا ہے تو آپ ہی نے ٹیکس دینا ہے، میں نے تو نہیں دینا۔ حالانکہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ لوگوں سے ٹیکس نہیں لیتے، جو فارنر ٹرکی میں پراپرٹی لے گا اس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ تو ایگزامپٹ کر رہی ہے آپ کو، لیکن وہ جو بندہ آپ کو گھر لے کے دے رہا ہے وہ آپ سے 18% ٹیکس لے رہا ہے۔ 2.5 لاکھ کی پراپرٹی پر وہ $45,000، $45,000 آپ سے 18% ٹیکس کی مد میں لے رہا ہے، اور یہی اس کی کمائی ہے۔ جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو ٹیکس ہے، میں نے دینا ہی تھا، میں نے تو گورنمنٹ کو دیا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ سے ریفنڈ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں لے لیتا ہے، اور آرام سکون سے وہ اپنا $45,000 کی دیہڑی لگا لیتا ہے۔ آپ کو علم نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، آپ نے نقصان کر لیا۔ یہ ہوتی ہے 9ویں وجہ۔ 10ویں وجہ کیا ہے؟ آپ ٹرکی میں رہ کر پاکستانی لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس بناتے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، انہی کے ساتھ جا کے رہتے ہیں، انہی کے محلے میں رہتے ہیں، انہی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، انہی کے ساتھ کانٹیکٹس بناتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے آج موبائل میں دیکھیں اور آج اپنے آپ کو انالائز کریں کہ آپ کا 80-90% جتنا بھی بزنس ہے یہ سرکولیٹ کر رہا ہے سارا ہی پاکستانیوں کے ساتھ، اس میں 5% یا 10% جو دوسرے لوگ ہوں گے، لیکن آپ تو بزنس کرتے ہیں فارنرز کے ساتھ۔
تو اگر آپ نے پاکستانیوں کے ساتھ یہی سارے کانٹیکٹس بنانے تھے، انہی کے ساتھ سارا بزنس کرنا تھا، تو پھر آپ کو پاکستان سے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کا 80 to 90% بزنس ٹرکش لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کے موبائل میں بزنس کانٹیکٹس ٹرکش لوگوں کے ہونے چاہیے، اور 10 سے 20% جو ہے باقی پاکستانی ہوں۔ تو آپ جب اس ریشو کو سیٹ کر لیں گے، بزنس زیادہ تر ٹرکش لوگوں کے ساتھ کریں گے، تو ٹرکش لینگویج بھی آئے گی، ٹرکش کلچر کو بھی سمجھیں گے، اور آپ کے بزنس کی پروموشن بھی ہوگی، اور آپ ایکسپینڈ کریں گے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ 10 وجوہات، ان کو میں چھوٹا سا سمرائز کر دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے ویڈیو لمبی ہے، بٹ اینی ہاؤ یہ یوزفل ہے۔ پہلی بات، انلیگل ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ دوسری بات، لینگویج نہیں آتی، اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ تیسری بات، کوئی پلان نہیں ہوتا، اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ چوتھی، بجٹ لو ہوتا ہے، جتنا ریکوائرڈ چاہیے اتنا بجٹ نہیں ہوتا، اس وجہ سے فیل ہوتے ہیں۔ پانچویں بات کیا ہے کہ بزنس کا کوئی عملی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اس وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں۔ چھٹی بات کیا ہے کہ لو جو ہے سروس، وہ پروڈکٹ بزنس سے کرتے ہیں، زیادہ سروس بزنس کی طرف نہیں آتے۔ ساتویں بات کیا ہے، ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس اور چھوٹے چھوٹے کام سے کامیابی کی طرف جانا نہیں چاہتے، ایک ہی دفعہ بڑی چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، ہائی ایکسپیکٹیشن ہے۔ آٹھویں بات، پور پیپل سلیکشن ہے، پارٹنر یا ساتھی جو ہے وہ برے چنتے ہیں جو ان کی ناکامی میں سبب بنتے ہیں۔ نویں بات کیا ہے کہ نیا علم اور نئے طریقے جس سے لوگ لوٹتے ہیں ان کا نالج نہیں رکھتے۔ اور 10ویں بات کہ ٹرکش لوگوں کے ساتھ یا جہاں پر بھی آپ گئے ہیں وہاں لوکل لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی بجائے آپ پاکستانی، انڈین یا بنگلہ دیشی یا افغانی لوگوں کے ساتھ ہی بزنس کرتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ آخر میں آپ کی جو ہے کشتی کو ڈبو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں دے۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ کے خیال میں یا آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور پوائنٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ سر، ماشاءاللہ آپ نے بڑی ہی تفصیل سے بتایا ہے، اور یہ ویڈیو میرے بھائیوں کے لیے ہیلپ فل ہو یا نہ ہو، میرے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہے، اور میں اسے خود جو ہے 3 سے 4 دفعہ دیکھوں گا۔ میں سر آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی ڈیٹیل سے انفارمیشن کو شیئر کیا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔